أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج شام غریبہ کی مجلس ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس شام کا نام ہم نے شام غریبہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے اس کا نام شام غریبہ رکھا ہے کہ وہ شام ہے جب حسین کا قافلہ لٹ گیا، بی بی زینب کی چادر چھن گئی، بی بی سکینہ کا دامن جل گیا، جب تمام شہداء کربلا کی شہادت ہو گئی نا، تو ان ظالموں نے کہا کہ گھوڑوں کو لاشوں پر دوڑایا جائے۔ کہتے ہیں لاشوں کو ترتیب سے رکھا اور گھوڑوں کو نالین کیا انہوں نے، تاکہ گھوڑوں کو لاشوں پر دوڑایا جائے اور گھوڑوں کے سموں تلے لاشیں پامال کی جائیں۔ کہتے ہیں ترتیب سے لاشیں رکھی گئی۔ تو بی بی زینب نے اماں فضہ سے سوال کیا، اماں فضہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ لاشیں ترتیب سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ ان کو پامال کیا جائے۔ لاشوں کو ترتیب سے رکھا گیا۔ ایک دفعہ عمر سعد نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو روک لیا جائے۔ بی بی زینب نے سوال کیا اماں فضہ گھوڑے رکے کیوں ہیں؟ کہا حبیب کے رشتہ دار آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حبیب کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب بے کس نہیں ہے، تک و تنہا نہیں ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہمارے ہوتے ہوئے حبیب کی لاش پامال ہو جائے۔ پھر ہر کا لاشا اٹھا اور ہر کے رشتہ داروں نے ہر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اب بی بی زینب نے سوال کیا اماں فضہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوا؟ کہا ایک ایک لاشا اٹھ گیا ہے، آپ کے بھائی غریب مظلوم حسین کا لاشا بچ گیا ہے۔ تو بی بی زینب نے مدینہ کا رخ کیا، آواز دی صلی اللہ علیہ یا جدہ یا رسول اللہ، نانا رسول اللہ آپ پر ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں رسول اللہ۔ ایک ایک کے رشتہ دار آ گئے، لاشوں کو بچا لیا گیا۔ آپ کے نواسے غریب حسین کا کوئی نہیں جو اس کی لاش کو پامال ہونے سے بچائے۔ مومنین کرام، امام حسین کی ایک بچی ہے بی بی سکینہ کے علاوہ، اس کا نام ہے رقیہ، 3 سال کی بچی ہے۔ یہ روزانہ امام حسین کے لیے مسلح بچھایا کرتی تھی، پانی رکھا کرتی تھی۔ میرے بابا آئیں گے نماز پڑھیں گے، 9 محرم تک یہ ایسا کرتی رہی، اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ لیکن جب عاشورہ کا دن آیا نا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، خالی کوزہ اس نے رکھ دیا، مسلح بچھا دیا، اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے نہیں بتایا کہ تیرے بابا آج نہیں آئیں گے، یہ انتظار کرتی رہی اور اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، یہ سمجھی کہ بابا آگے استقبال کے لیے بڑی، کیا دیکھتی ہے بابا نہیں تھے، شمر تھا، تازیانہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس ظالم نے اس بچی پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کہا بابا میں انتظار میں تھی کہ آپ آئیں گے، مل کر نماز پڑھیں گے بابا۔ بابا آپ نہیں آئے، لیکن یہ پتہ نہیں کون ظالم آیا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، اس ظالم نے میری امید کو نا امیدی میں تبدیل کر دیا۔ اب ان ظالموں نے مال کو لوٹنا شروع کر دیا۔
کوئی عالم کمال لوٹ رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے، ایک ظالم نے مصلی کو اس طرح کھینچا، امام علیہ السلام طاقت نہیں رہی امام میں کہ امام اپنی عبادت کو آگے بڑھا سکے۔ ان ظالموں نے پتہ کیا خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا، اور جب ایک خیمے کو آگ لگتی نا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، اس کو آگ لگتی، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ وَيَنْتَقِلْنَ مِنَ الْخِبَاءِ إِلَى الْخِبَاءِ، بیویاں ایک پناہ گاہ سے دوسری پناہ گاہ میں چلی جاتی۔ آخر میں امام زین العابدین کے خیمے میں بیویاں جمع ہوئی، کہا مولا وقت امام ہے، ہمیں حکم دے ہم کیا کریں، جل کر خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ امام نے کہا علیکن بالفرار، بیویوں جان بچاؤ۔ ایک ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی تھی، باہر شمر ملعون کھڑا تھا، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار رہا تھا۔ مومنین اکرام، ہاتھ سے نہیں اتار رہا تھا، نیزے سے اتار رہا تھا، اور یہ نیزہ بیویوں کے سروں کو زخمی کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، بیوی ایک ایک کر کے بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے کیا دیکھا، ایک بیوی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی، جلتے ہوئے خیمے کی طرف بار بار بڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا بیوی کیا آپ کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے؟ بیوی نے رو کر کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا ہے، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ، جو چل نہیں سکتا۔ ایک سرائکی شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا، بچ بلدیاں جلدیاں خیمیاں بچ پگ پیڑی پہ گئی سجاد نو۔ میرے امام نے جلتے ہوئے خیموں میں امامت سنبھالی۔ راوی کہتا میں نے کیا دیکھا، یہ ایک دفعہ بیوی جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑی آگ کی پرواہ کیے بغیر جب واپس آئی تو اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا۔ مومنین اکرام، خیمے جل چکے، مال لوٹ لیا گیا۔ ایک دفعہ بی بی زینب نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں، بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ نہیں ہے۔ کہا ام کلثوم، بھائی نے بڑی وصیت کی تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا بڑا خیال رکھنا ہے، میری لاڈلی ہے، یہ اس کے بعد اس کو سونے کے لیے سینہ نہیں ملے گا۔ بہن زینب اس کو اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ بہن ام کلثوم سکینہ نہیں ہے۔ بیویاں تلاش کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچی، کیا دیکھا ایک لاش ہے، اس سے یہ 4 سالہ بچی لپٹی ہوئی ہے۔ کہا سکینہ تو نے ہمیں پریشان کر دیا تھا، سکینہ پہلے ہی بتاؤ بابا کی لاش کے ساتھ سر نہیں تھا، تو نے اپنے بابا کی لاش کو کس طرح پہچانا؟ کہا میں مقتل میں آئی، میں نے کہا میرا پیارا بابا جس کے سینے میں سویا کرتی تھی، بابا رات ہو گئی ہے، مجھے سینہ نہیں مل رہا، یہ آبت ہے ہی نا، بابا آپ کہاں ہے؟ اس لاش سے آواز آئی، یا بنیا علیہ علیہ، او میری پیاری بیٹی، او میری لاڈلی بیٹی، او میرے سینے پر سونے والی بیٹی، او میرا استقبال کرنے والی بیٹی، او میرے جگر کے ٹکڑا بیٹی، آ جا تیرے بابا کا سینہ حاضر ہے۔ میں آئی، اب بیویوں نے کہا سکینہ چلو ہم پریشان ہیں،
یہ دور ہے، بیابان ہے، تنہائی ہے. چلو کہا سکینہ نے کہا میں نہیں جاؤں گی. کہا بیٹا کیا کرے گی؟ کہا بابا کی لاش کے قریب بیٹھ جاؤں گی اور نہر فرات سے پانی لا کر بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر ڈالو گے کیونکہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. کہا اپنی سکینہ کیا کرے؟ کہ لاش کے پاس بیٹھ جاؤں گی نا ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح، جب بھی مسلمانوں کا قافلہ یہاں سے گزرے گا کہوں گی مسلمانوں تمہارے رسول کا نواسا مارا گیا، تم میں سے کوئی ہے جو آئے اس کو دفنائے. اب بیویاں بی بی سکینہ کو لے گئی. بی بی زینب ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے خیموں کا بچوں کا پیرا دے رہی ہے. خیمے جل چکے ہیں، محل لٹ چکا ہے. کیا دیکھتی ہیں بی بی زینب؟ دور سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. بی بی نے آواز دی جو کوئی بھی ہے واپس چلا جا. میں نے حسین کے بچوں کو بڑی مشکل سے چلایا. یہ بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن سے نہیں سوئے. یہ سوار جب مزید قریب آیا کہا جو مال بچ گیا ہے نا کل خود ہم پیش کر دیں گے، سوار واپس چلا جا. جب سوار مزید قریب آیا نا بی بی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا اگر مزید آگے بڑھا نا سوار تو آج میں کربلا کو خیبر بنا دوں گی. تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی زینب ہوں. سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا. بی بی زینب کیا دیکھتی ہیں؟ مولا علی ہیں. کہا بابا آپ نے آنے میں دیر کر دی، بابا میرا بھائی مارا گیا، میرے قاسم کی جوانی لٹ گئی، میرا علی اصغر مارا گیا. بابا دیکھے میرے سر پر چادر نہیں. بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کا سر ایک دن میں سفید ہو گیا. بابا یہ دیکھیے یہ حسین کے یتیم بچے میں نے بڑی مشکل سے نسل آیا ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ شام غریباں ہے، یا اللہ تجھے واسطہ امام کے لٹے ہوئے قافلے کا، تجھے واسطہ ان شام غریبوں کا. حاضرین کی حاجت روائی فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو یا اللہ مرحم فرما. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما. یا اللہ جو بیمار نے شفا کاملہ وعلا عطا فرما، تنگ دستی کو برطرف فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس مرکز کو قائم و دائم فرما. جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خاص طور پر یہاں جو خواتین خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حاجت روائی فرما. اللہ ہمارے اصغر بھائی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تو غفور رہے، جو وقت یہاں پر یہ دیتے ہیں اسے دگنا چگنا تھا. جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے تھے کرتے رہے ہیں، یا اللہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما.